آیت کی اس سورہ کی تفسیر میں وقال الانسان ما لہا، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے، کانپنے لگے کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے، یہ زلزلہ رک نہیں رہا، توجہ ہے نا؟ کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں جب آئے تو وہاں دو افراد کھڑے تھے جن کے نام میں نہیں لے پاؤں گا، یہ لینے میں حرج نہیں ہے، میں کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اور کچھ ہے۔ تو اب وہ پہلے اور دوسرے کا کیا کیا جائے، مسجد نبوی ہے، ذرا کوئی واسطہ دو۔ پہلے نے دوسرے کو دیکھا، کیا کریں؟ دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں۔ اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ دونوں چلے، کہا مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو، علی کے پاس چلتے ہیں۔ کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے؟ مولا مسکرائے، کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ، ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا، چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا ہے۔ مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو، میرے ساتھ باہر چلے۔ سب مدینے سے باہر نکلے، کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی چوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وقال الانسان ما لہا، ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے، ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو سورہ زلزال، زلزال کا مطلب ہوتا ہے ہلائے جانا، جبکہ زا زبر کے ساتھ زلزال کے معنی زبردست حرکت یا زلزلہ وغیرہ کہے۔ میں نے آج کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں کرنی، لہذا مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کو بغور سنیے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو چند ہی منٹوں میں بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ قرآن ایک بہت ہی فصیح و بلیغ اور جامع کلام اللہ ہے، اور قرآن کلام اللہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو لوگ اسلاف کی تاریخ سے باخبر ہے شاید ہی وہ اس موضوع سے بے خبر ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف میں نہ جانے کتنی برکات پوشیدہ ہے، مگر کاش اس برکت کو کوئی پانے والا ہو، اس خیر کو کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ قرآن جہاں جامع کلام ہے وہاں بالکل واضح کلام اللہ بھی ہے۔ اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی 14 علوم درکار نہیں، یا اس میں ایسا کوئی حرف نہیں جو واضح نہ ہو، یا جس کو سمجھنے سے دنیا عاجز ہو، یا پھر اس میں ایسی کوئی فلسفی ہو کہ جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام کے متعلق کمزور علم والوں سے مخاطب ہے کہ کہیں تم یہ گمان کر کے قرآن کے علم کو حاصل کرنا ہرگز نہ چھوڑنا کہ نہ جانے ہم اتنے مشکل علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے 14 علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ نہیں، بلکہ جس کا کلام ہے وہ خود بار بار فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ مولوی جو قوم کا دشمن ہے، لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، جیسے شاید علم دین اس کے باپ کی میراث تھی جو اب اس تک پہنچی ہے اور اسی طرح آگے اس کی نسل تک پہنچے گی۔ لہذا قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں، اللہ کی قسم تھوڑی سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر آسان، لطافت، فصاحت اور بلاغت والی کوئی کتاب نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے روح کو سکون ملتا ہے، مائنڈ فریش ہوتا ہے، انسان خیالات کی دنیا سے نکل کر دنیا کی رنگینیوں پہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ وہ باتیں ہیں جو میں بتاتا جاؤں، گناتا جاؤں، آپ گنتے جائیں مگر ختم نہ ہو۔ لہذا ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ گفتگو کیا کی اور کیا آپ نے سنی ہم سب جان چکے ہیں۔ مدینے میں ایک دن زلزلہ آیا، وغیرہ وغیرہ، لوگ پریشان ہوئے، باگے ان دونوں کے پاس گئے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اچھا کچھ اہل سنت حضرات اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ یہ کن دو ہستیوں کا نام نہیں لے سکتے، یا یہ کن ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ان اہل سنت حضرات کی خدمت میں معتبرانہ گزارش ہے کہ ان میں سے ایک وہ ہستی ہے کہ جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضلیت کی حامل ہے، جن کا نام گرامی، اسم گرامی سیدنا و مولانا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار ساتھی، یار غار، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قصور اس میں تمہارا نہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے،
ظالموں ان کے نام کا بھی خدا کے ہاں ایک معیار ہے، کیونکہ ان کا نام ادب سے لینے والا وہی ہوگا جو ان سے محبت کرنے والا ہو، اور ان سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو ابوبکر صدیق سے محبت نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا۔ ابوبکر کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ابوبکر سے محبت کی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح خدا کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محبوب سے بھی محبت کی جائے، اسی طرح ضروری ہے اس کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے کہ اس کے محبوب ساتھی سے بھی محبت کی جائے۔ جو محبوب کے محبوب ساتھی سے محبت نہیں کرتا، ناممکن ہے کہ وہ خدا کی محبوب سے بھی محبت کرے، کیونکہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے۔ خیر ہمارے ہم سسر کو بھی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھ لیجئے، سب میں سسر کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ سسر کا رشتہ تائے کے رشتے پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ تم نے ابو طالب کو تو بچا لیا کہ باپ کی طرح نبی کو پالا تھا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہونے کی نسبت سے۔ اور قربان جاؤں ابوبکر تیری عصمت پر، تیری مظلومیت پر، کہ تو نبی کا سسر بھی ہے، مومنوں کی ماں کا باپ بھی ہے۔ طاغوتی قوتیں 1400 سال سے تجھے نبی سے جدا کرنے کی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے تجھے نبی سے جدا کر دیا جائے۔ انہوں نے نبی کی حیات میں تجھے نبی سے جدا کرنا چاہا، خدا نے ناکام کر دیا۔ تیری تقدیر میں تھا کہ تو دنیا میں بھی نبی کے ساتھ رہے گا، اور دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی تو نبی کے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ ظالموں نے تیری زندگی میں بھی کوشش کی مگر ناکام رہے، تیری دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب کوشش کر رہے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے لوگوں سن لو، صدیق کی قسمت میں خدا نے لکھ دیا ہے کہ صدیق دنیا میں بھی میرے محبوب کے ساتھ تھا، دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی میرے محبوب کے ساتھ ہے، کل معاشر کے میدان میں بھی محبوب کے ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر بھی محبوب کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابوبکر کا ساتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی حال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ظالموں، جس کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے، تم کیسے اسے نبی سے جدا کر سکتے ہو؟ تم تو تقدیر کے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے پر چلے ہو۔ اور سن لو، جس مولا علی کو ابوبکر صدیق کی عظمت کا علم تھا، وہ ساری زندگی کے لیے ان کے تابع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے، ان کو ہمیشہ اپنے پہ فوقیت دیتے رہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے، امیر المومنین کہہ کر پکارتے تھے۔ اور ظالموں، جو مولا علی کا نام ادب سے نہیں لے سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ مولا علی کے امام کا نام ادب سے لے سکے؟ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ، زمین پہ اپنا پاؤں مارا اور فرمایا مالکا۔ لہذا اس آیت میں وقال الانسان، اور ایک انسان کہے گا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، پہلے میں یہ چھوٹی سی صورت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے اس صورت کی فضیلت پر بہت سی ضعیف اور من گھڑت روایات ہمیں سننے کو ملتی ہے، لہذا محتاط رہا کریں۔ 30واں پارہ سورۃ زلزال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین سخت ہلا دی جائے گی، زمین کا سخت ہلائے جانا۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر کرے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بان ربک اوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے۔ اس طرح کے اعمال فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ موت کے بعد کی ابدی زندگی، اور اس میں ان تمام اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ 3 حصے ہیں اس صورت کے۔ پہلے حصے میں خدا نے بتلایا کہ موت کے بعد کی دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ پھر دوسرے حصے میں فرمایا کہ یہی زمین کہ جس پر یہ انسان اکڑ کر غرور کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، کہ جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بے جان زمین جو بولنے سے قاصر ہے کیسے انسان کے راز اگلنے لگے گی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے شوکنگ ہوگا، ایک حیران کن منظر ہوگا۔ اور پھر آخری حصے میں بتلایا گیا ہے کہ کس طرح انسانیت دنیا کے چاروں کونوں سے اکٹھے ہو کر ٹولیوں کی صورت میں پیدل سوار اور گھٹنوں کے بل چل کر ہمارے دربار میں آئے گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جا سکیں۔
اب غور کرنا، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو تو نہیں کرنی، کیونکہ ایسے موضوعات پہ تفصیلاً گفتگو کرنا میرا نہیں خیال کہ جو واقعات قرآن میں واضح بیان ہو اس پہ بحث کرنا بے عقلی ہے۔ قرآن تو بس منظر بیان کر رہا ہے کہ جب زمین کانپ جائے گی، انسان کے راز فاش کر دے گی، علامہ صاحب تنہائیوں میں کیا کچھ کرتے رہے، زمین اگل دے گی، کیونکہ انسان اب گناہ کرنے کے لیے جوپیٹر یا مارس پہ تو نہیں جاتا کہ جو وہ یہ گمان کرے کہ اب وہ زمین کی حدود سے باہر چلا گیا ہے، لہٰذا یہاں اس کے گناہ کرنے کی گواہی کون دے گا؟ جب زمین بولنے لگے گی، راز اگلنے لگے گی۔ اچھا، پہلا جھوٹ، توجہ کرنا، زلزلہ صرف مدینے میں آیا، زمین کے ایک مخصوص حصے پر۔ انہوں نے قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس لفظ پہ غور کرنا، زلزالہا، جب زمین کو جھٹکے پہ جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ کس کو ہلایا جائے گا؟ زلزالہا، زمین کا ہلایا جانا، زمین کے ایک مخصوص حصے کو نہیں۔ مثلا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، کس کا؟ آسمان کا۔ لہذا ان آیات سے یہی بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ پوری زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی لرز اٹھے گا۔ تو یہ تھا وہ پہلا جھوٹ کہ جسے کوئی بھی اہل علم واضح کر سکتا تھا۔ اچھا، پھر آپ نے ان سے بس ایک ہی سوال کرنا ہے کہ جناب ہمیں سمجھائیے زلزالہ کا مطلب کیا ہے۔ کاش کہ اگر یہ لوگ عربی لغت کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے تو آپ کو ضرور اس کا جواب دے سکتے، کیونکہ زلزالہ اس میں زمین کے کسی مخصوص حصے کے زلزلے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ پوری زمین کے زلزلے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثلا اذا رجت الارض رجا، جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی، یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قیامت کے روز زمین اور پہاڑ کانپنے لگے گے اور پہاڑ ریت کے ذرے بن کر بکھر جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ خیر یہ باتیں میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں، آگے چلیے۔ وقال الانسان، جاہل ہے وہ شخص جسے تم نے علامہ کا لقب دیا اور وہ قرآن کے ترجمے کو ہی سمجھ نہ سکا، اور ترجمے کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، جو قرآن کے ایک حرف کو نہ سمجھ سکا تو پھر وہی تو امام بارگاہ کا امام ہو سکتا ہے۔ کس لغت کے قانون کو مانتے ہوئے تم نے یہاں انسان سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے؟ خیر اسی طرح انسان کے اصل نسیان سے ہے، اور کسی نے کہا یہ ان سے بھی ماخوذ ہے وغیرہ وغیرہ، تمام باتیں میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جبکہ انسان سے مراد کیا ہے آئیے قرآن سے ہی معلوم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر بھاگے بھاگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یا پھر ڈر گئے، یا پھر یہ مان لے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اس زلزلے کے ٹالنے کا سبب جانتے تھے۔ اچھا، آپ نے غور کیا کہ ہمارے ہاں یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش طلب کرنے کے لیے حضرت عباس سے دعا کروائی، جبکہ یہ لوگ ان کا بھی ذکر نہیں کرتے، جو کہ صف اول میں آپ کی اہل بیت میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو بارش کی طلب ہوئی، کیوں نہیں فرمایا اے علی آسمان کو حکم دو کہ وہ پانی کیوں نہیں برساتا؟ علی زمین اناج نہیں اگا رہی، مسلمان بھوکے ہیں، زمین سے کیوں نہیں کہتے مالا کا تو اناج کیوں نہیں اگا رہی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ آپ کے عقائد میں شمار ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کی ہے، وہی ہمارے مشکل کشا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل زمین سے درپیش آتی ہے تو اس کو دور کرنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر ہمیں کوئی آسمان سے مشکل درپیش آتی ہے اس مشکل کو بھی ٹالنے والے اس کا حل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ خیر میرے خیال سے فدق بھی ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ خیر آپ نے کہا وقال الانسان ما لہا، یعنی یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، جبکہ یہ واقعہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، قیامت کو رونما ہوگا۔ جب زمین سب کچھ اگل دے گی تو انسان تعجب سے پوچھے گا دنیا میں تو بے جان تھی، ہم نے اپنے راز تجھ میں دفن کر دیے، اور آج تو کیسے بول رہی ہے؟ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دے گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، پھر یہ اپنی کھالوں سے کہے گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ تو جناب جواب کیا ہوگا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے۔ ہاں یہ سچ تھا کہ دنیا سمجھتی تھی شاید ہم بے جان ہیں، ہم بول نہیں سکتے، مگر آج ہمیں رحمان کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم خود بول کے تمہارے خلاف گواہی دیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس طرح وہ ایک کتاب انسان کے چھوٹے بڑے ہر عمل کو واضح کر دے گی۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ،
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آج اپنی کتاب خود پر، پھر جب کتاب پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو چھوٹی بڑی ہر بات کو اپنے اندر ضبط کر رکھا ہے. پھر زمین سے کہے گا افسوس، تو کیسے بول سکتی ہے؟ جواب آئے گا یہ آنکھوں اور کانوں کا دھوکہ نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بولنے کا حکم دیا ہے. اب جب یہ دیکھے گا کہ زمین بھی بولنے لگی ہے، میرے جسم کے اجزاء بھی میرے خلاف گواہی دینے لگے ہیں، وہی انسان جو کچھ دیر قبل زمین سے مخاطب تھا، مالا کا، غور کیجئے گا وہی انسان جو زمین سے مخاطب تھا مالا کا، اب کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ جناب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ غور کرنا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابھی وہی انسان جو زمین سے کہہ رہا تھا مالا کا، اگر آپ کے نزدیک وہ انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ قرآن اس کے مخالف عقیدہ دے رہا ہے، وہی انسان جو ابھی زمین سے کہہ رہا تھا مالہا، اب کہہ رہا ہے این المفر، یعنی اب تو فراری کا راستہ تلاش کر رہا ہے. جناب دونوں مقامات پہ لفظ انسان آیا ہے. میں بالکل واضح انداز میں بات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت نہیں لگے گا مجھ پہ کفر اور گستاخی کے فتوے لگانے میں، مگر اہل علم میری بات کو آسانی سے سمجھ رہا ہے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مالہا اور عین المفر، اب وہی شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. جناب پھر ہمیں بتائیے وہ فراری شخص کون ہے؟ فرمایا مالا کا. اچھا آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے کہا مالا کا، جبکہ قرآن کا لفظ ہے مالہا. جناب آپ نے تو ایک لفظ ہی بدل دیا. قرآن میں جہاں بھی لفظ انسان آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص شخص سے مخاطب نہیں بلکہ ساری انسانیت سے مخاطب ہے. اس کی ایک مثال لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دکھائے جائے گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کافر شخص کا ذکر تو نہیں کیا، یا پھر اس آیت سے اوپر اس شخص کا ذکر ہوا ہو، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کافر سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو خدا کی ربوبیت کا انکاری تھا. اسی طرح غور کرنا قرآن میں جہاں بھی لفظ انسان آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص انسان کا ذکر نہیں کر رہے. اس سے اوپر اور نیچے والی آیات کو پڑھیے اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس ایک انسان کا ذکر کیا ہے؟ نہیں، اگرچہ لفظ انسان آپ کے نزدیک واحد ہے. مثال لیجئے جس طرح جانور ہے، یہاں جانور کی اسپیشی کی بات ہو رہی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف شیر ہی جانور ہے. اسی طرح میں بھی انسان ہوں، آدم علیہ السلام بھی انسان تھے اور قیامت تک ان سے چلنے والی نسل بھی انسان ہی ہوگی. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو چلو ہم لفظ انسان سمجھتے ہیں. لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے اور غور سے سننا. جب میں لفظ انسان پہ آؤ تو آپ سے ہر آیت پہ ایک ایک سوال کرنا ہے اور آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. اور آپ کے مطابق قرآن میں جہاں بھی لفظ انسان آیا ہے وہ ہمیشہ معرفہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کسی خاص شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آئیے قرآن کی جن آیات کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، ایک ایک آیت میں لفظ انسان ہے اور یقیناً ان آیات میں انسان کی خامیاں بیان کی گئی ہے. آپ ان آیات کو سنتے جائیں، لفظ انسان پہ غور کریں اور پھر فیصلہ خود کریں. آئیے قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے. یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ کون ہے وہ بدبخت جو قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا، جس کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں، اگرچہ ایمان نہیں یقین کا نام ہے. اور جو شخص قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا، ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہی نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے. نہ جانے کب سے خدا کی نافرمانی کرتا ہوا رہا ہے اور آگے بھی یہی چاہتا ہے کہ فیوچر میں بھی، آنے والے وقت میں بھی خدا کی نافرمانی ہی کرتا رہے. یہاں لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ جو اول سے آخر تک گناہ پہ گناہ کرتا رہا ہے. اگرچہ ان آیات میں ایکسیپشنز ہے اور یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا حساب کتاب لیے بغیر ہی اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہاں لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ کون ہے وہ شخص کہ جس کی یہ چاہت ہے کہ خدا اس کا حساب کتاب لیے بغیر ہی اسے جنت میں بھیج دے؟ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنی بلائی کی دعا کرنے کی طرح. اور انسان تو ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. یہاں لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ کون ہے وہ جو خدا سے برائی کی دعا بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح اپنے لیے بلائی کی دعا کرتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو ہمیشہ سے جلد باز ہے؟ ان ارسلنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اور انسان کی بات کرتے ہو، انسان وہ تو ہمیشہ سے بہت ظالم اور بہت جاہل ہے. انسان ہمیشہ سے بہت جاہل اور بہت ظالم ہے. یہ لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ وكان الانسان كفورا،
اور انسان تو ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ یہاں انسان سے مراد کون ہے جو ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو ہمیشہ سے بہت بخیل ہے۔ یہاں لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ کون ہے وہ کہ جو ہمیشہ سے بہت بخیل ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے، ظالم بھی ہے ناشکرا بھی ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کون سا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بھی کہا ہے، جاہل بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے، جلد باز اور ناشکرا بھی کہا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر آپ کے مطابق یہاں لفظ انسان سے مراد ایک شخص ہے، جس طرح آپ نے کہا وقال الانسان ما لها، تو پھر بتائیے قرآن کے ان مقامات لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ اگرچہ اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہے، ہر انسان ناشکرا نہیں ہوا کرتا۔ بہت سے خدا کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ خدا جب بھی ان پہ کسی نعمت کا اظہار کرتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ انسان کا ظالم ہونا، جلد باز ہونا، ناشکرا ہونا یہ فطرت میں سے ہے، مگر جناب کچھ ایکسیپشنز بھی ہے۔ اگر یہی انسان اپنے نفس کے شیطان پہ غالب آ جائے پھر یہ ظالم نہیں مظلوم بن سکتا ہے، جاہل نہیں صاحب عقل بن سکتا ہے، جلد باز نہیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا بن جاتا ہے، ناشکرا نہیں اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اپنے نفس کے شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو پھر یہی انسان ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ناشکرا بھی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اب چلتے ہیں انسان کی تخلیق کی طرف۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لفظ انسان کو آپ نے نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار، پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوا ہو۔ کون جانتا تھا کہ انسان کا وجود اس طرح کا ہوگا؟ علم الانسان ما لم يعلم، خدا نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کون اللہ جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ میں اور آپ ایک جمے ہوئے خون سے پیدا نہیں ہوئے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے؟ کیا میرے اور آپ کی تخلیق کا سبب ایک منی کا خلیص قطرہ نہیں تھا؟ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اس بات کا انکار کرے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کس انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ صرف ایک منی کا قطرہ تھا، پھر اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر خدا نے اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ هو الذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء، کیا ہماری تخلیق بھی اسی طرح کی نہیں ہوئی؟ ایک منی کے قطرے سے جمے ہوئے خون، اور جمے ہوئے خون سے ایک بوٹی کا بن جانا، اور اس بوٹی سے ہڈیاں بن جانا، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت پہنایا جانا، اور پھر اس گوشت والے ڈھانچے کو ایک خوبصورت شکل دینا۔ ہماری تخلیق بھی تو سیم اسی طرح ہوئی ہے، لیکن یہاں لفظ انسان سے کون مراد ہے؟ اب جب خدا نے انسان کی تخلیق کر دی تو پھر آخر میں کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ انسان تجھے خدا نے بڑے شوق سے پیدا کیا تھا، انسان تجھے خدا نے بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا، مگر یہ تو نے کیا کر دیا؟ اپنے پالنے والے کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رازق داتا دستگیر کے ساتھ، کیا اپنے محافظ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب آپ نے یہ آیات سماعت فرمائی، یقیناً ایسی بہت سی اور بھی آیات ہیں، لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہاں لفظ انسان معرفہ کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کیا میں آپ انسان نہیں؟ کیا آدم علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ عیسیٰ ابراہیم انسان نہیں تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے؟ کیا بشر انسان نہیں ہوا کرتا؟ کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان نہیں تھے؟ اچھا آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اکیلا میں انسان ہوں، میرے علاوہ کوئی انسان نہیں؟ ناممکن ہے، نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام انسان تھے، اور انسان سے انسان کی نسل چلتی ہے، اور اس انسان کی نسل میں سے کچھ انسان نما حیوانات بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اور موجودہ دور میں آپ انہیں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں۔ وقال الانسان ما لها، یہ کل قیامت کے دن میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہے گے، ہر انسان تعجب سے زمین سے کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے؟ ہر انسان کے جسم کے اعضاء بولے گے، لہذا ایک واقعہ کر لینا اور اسے سنا دینا
لہذا یہ کہنا کہ وقال الانسان سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ تمہاری کتابوں میں ہے، نہ اہل سنت کی کسی بھی معتبر کتاب میں ہے۔ لہذا قرآن میں جہاں بھی انسان آیا ہے، لہذا انسان میں میرا بھی شمار ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے، جتنے پہلے گزر چکے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، سب کا لفظ انسان میں شمار ہوتا ہے۔